اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی شان قدرت سے، شان کن فیکون سے ان کو پیدا فرما دیا تو اب مختلف فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ تو ان میں نصارہ کا تھا، عیسائیوں کا تھا، جنہوں نے ان کو خود خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، یعنی وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ خدا کا بیٹا ہے، اور ان میں کچھ کہنے کہ نہیں خود خدا ہے۔ اور ایک فرقہ جو یہود کا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان نے کہا کہ نہیں یہ تو یوسف النجار کی اولاد ہے، نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ یعنی وہ توہین میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی رسول کو کجا نعوذ باللہ حلالی ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات میں فرمایا ہے کہ سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، کہ میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے جو مجھے مولا علی اور مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیں گے، اور بعض تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں، اس لیے ظاہر میں وہ علی ہے لیکن باطن میں تو خدا ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو میرے بغض میں بڑھ جائے گی، وہ کہیں گے کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو حضور کا دشمن ہے، وہ تو بی بی فاطمہ کا دشمن ہے، حضور نے منع کیا کہ شادی نہ کرنا، انہوں نے تو 18 شادیاں کر لی۔ انہوں نے نعوذ باللہ انکار کیا حضرت علی کی شان سے، تو دونوں فرقے برباد ہو گئے، جن نے خدا بنایا وہ بھی ہلاک ہو گئے، جن نے توہین کی وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور کامیاب کون رہے؟ جو اعتدال پہ ہے کہ حضرت علی بندہ ہے، ابن ابی طالب ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، رابع الخلفاء ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، زوج سیدہ فاطمہ ہے، اور حسن حسین اور ام کلثوم کا ابا ہے۔ اگر انہوں نے شادیاں کی ہیں تو بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد کی، تو بہرحال یعنی دو فرقے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، ایک محبت میں بڑھ جاتے ہیں اور ایک بغض میں بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں آپ، ہر چیز میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ تو یہی کہتا ہے نا میں دم دم پڑھو درود حضرت بھی ہیں موجود، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور موجود ہیں ہماری مجلس میں، درود شریف پڑھو۔ اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، جب مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ان کا تو وجود ہی باقی نہیں ہے۔ دونوں فرقے پٹڑی سے اتر گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ جنہوں نے حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا وہ بھی ہلاک و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی توہین کی وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ پیغمبر کے جسے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی، چھیڑ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی جیسے دفن ہو اسی طرح زندہ ہوتے۔ اسی لیے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نور الدین زنگی نے جب دشمنوں کو پکڑنے کے لیے وہ سرنگ پکڑی اور دشمنوں کو پکڑا تو اس سرنگ میں وہ خود بھی داخل ہوا، تو وہ سرنگ بالکل قبر شریف تک پہنچ گئی تھی، باقی تھوڑی سی مٹی رہ گئی تھی، تو اس نے مٹی ہٹائی تو حضور کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا، تو نور الدین کہتے ہیں آپ کا پاؤں مبارک اسی طرح نرم تھا جیسے زندگی میں نرم تھا، یعنی اپنے ہاتھ لگا کر اس نے گواہی دی، پھر اس نے وہ سیسا پلائی دیوار دے کے بند کر دی تاکہ آئندہ کوئی دشمن جو ہے وہ جرأت نہ کر سکے۔ اور اسی طرح بھی عین ہی یہ واقعہ کچھ عرصے کے بعد 40 آدمیوں کا ایک روافض کا وفد آیا جنہوں نے وہاں کے خدام کو خرید لیا پیسوں سے، اور وہ پروگرام بنا کے آئے کہ ہم پورے اوزار ہتھوڑے وغیرہ کھدائی کا سامان لے کے جائیں گے اور شیخین کی قبریں جو ہیں وہ کھولیں گے، ابو بکر عمر کو نکالیں گے اور ان کو باہر لے جائیں گے۔
اللہ کی شان ہے، ان کی بات تو ہو گئی خادموں سے، انہوں نے ٹائم دے دیا کہ آپ 12 بجے رات کے بعد آ جائیں، تو ہم حرم کا دروازہ بھی کھلا رکھیں گے اور آگے جو جالیاں ہیں وہ بھی کھلی رکھیں گے۔ تو وہ تیاری کر کے آئے، ابھی حرم مسجد نبوی کے قریب نہیں پہنچے کہ زمین میں غرق ہو۔ اللہ نے شیخین کی حفاظت فرمائی، اور وہ جگہ مدینے والے لوگ جانتے تھے کہ یہاں وہ غرق ہوئے۔ پرانے لوگ جو تھے نا وہ بتاتے تھے، اب تو نقشہ بدل گیا نا، اب تو حرم بدل گیا، توسیعات ہو گئیں، فرش لگ گئے، کھدائیاں کی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا، اب تو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ پہلے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نشان موجود تھا جہاں اللہ نے شیخین ابو بکر و عمر کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر عقیدے میں ہمیشہ 2 فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے۔